خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جنت کیسی ہوگی؟ یہاں کا دبئی کا برج الخلیفہ ہم سمجھتے ہیں جنت کو، ہم سوئٹزرلینڈ کی اور کشمیر کی وادیوں کو سمجھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ہم دنیا کی جنت۔ ارے یہ بالکل ذرہ برابر بھی نہیں ہے اللہ کی جنت کے سامنے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کچھ جنت کے مناظر بیان فرمایا۔ کیا فرماتے اللہ رب العزت کہ اتباع رسول سے اور تقوی اختیار کرنے سے ہم تمہیں کیسی جنت عطا فرمائیں۔ فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال کہ جس کا وعدہ متقیوں سے کیا جاتا ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر یاسن، اس میں ایسی پانی کی نہریں ہوں گی جس کا پانی بدبودار نہ ہوگا، نہ کوئی دماغ سوچ سکتا ہے اس پانی کو، نہ کوئی آنکھ اس پانی کو دیکھے ہوئے ہے، نہ کسی کان نے اس پانی کو کبھی سنا، نہ کوئی زبان اس پانی کا تذکرہ کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس کا پانی بدبودار نہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا حضرت نے کہ وہ مشک کے پہاڑوں سے بہتی ہوئی چلی آئے گی، جنت کی پانی کے نہریں مشک کے ٹیلوں سے اور اس کے پہاڑوں سے بہ کر آئے گی۔ دنیا کا پانی دیکھیے، تاپی ندی دیکھیے، ہم اس کے اندر ہاتھ دھونا اور نہانا تو دور، اسے دیکھنا تک پسند نہیں کرتے۔ دنیا کے پانی میں نیل آ جاتی ہے، بانس مارنے لگتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، اپنے آپ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کروموزومز پیدا ہونے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے پیدا ہونے لگتے ہیں، کئی طرح کی بیماریاں اس میں جو ہے گھس جاتی ہے، جاگزین ہو جاتی ہے۔ جنت کا پانی جو بدبودار نہ ہوگا، اس میں نیل پیدا نہیں ہوگی، مشک کے ٹیلوں سے بہ کر آئے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ایسی دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا دودھ بالکل صاف ہوگا، شفاف ہوگا، اور اس دودھ کا مزہ بالکل بدلا ہوا نہ ہوگا۔ ہاں رات کو 3-4 بجے ہمارے ہاں تو دودھ نکال کر 10 لیٹر کا 20 لیٹر کیا جاتا ہے، اور اوریجنل اسے کہتے ہیں جس کو 10 کا 15 کیا جائے، اور گارنٹیڈ اسے کہتے ہیں جس کو کم از کم 10 کا 13 تو کیا ہی جاتا ہے۔ اور کسی نے تازہ دودھ نکلا ہوا پی لیا تو پھر تو کیا کہتا ہے، ارے میں نے سامنے نکلا ہوا دودھ پیا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی نے 10 کا 20 لیٹر پیا، کسی نے 10 کا 15 والا پیا، کسی نے 10 کا 13 لیٹر کیا ہوا دودھ پی لیا، کسی نے سامنے نکلا ہوا پیا۔ لیکن سرکار نے کیا فرمایا، وہاں ایسا دودھ ہوگا جو کسی جانور کے تھن سے نکلا ہوا نہیں ہوگا، جو دست قدرت سے بہتی ہوئی نہر سے آیا ہوا ہوگا، اللہ کے خزانے سے نکلا ہوا دودھ ہوگا۔ کیا تم کمپیریزن کرو گے؟ دنیا کے دودھ میں تو بدبو آنے لگتی ہے، وہاں کے دودھ سے خوشبوئیں امٹیں گی، وہاں کے دودھ سے ایسی خوشبو آئے گی کہ دنیا میں اس خوشبو کا تصور نہیں کر سکتی۔ 2 نہروں کا بیان ہو گیا، تیسری نہر وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور ایسی شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والے کے لیے بڑی مزیدار ہوگی، بڑی مست کر دینے والی ہوگی۔ ایسی شراب نہیں ہوگی جنت میں کہ جو ماں بہن کی تمیز تک کو بھلا دے۔ دنیا کی شراب دیکھیے کیسی ہے، دنیا کی شراب منہ سے بدبو آتی ہے، سارا زمانہ شرابی سے نفرت کرتا ہے، اپنی بہن کا پاس و لحاظ بھول جاتا ہے، اپنی ماں کے ادب و احترام میں کمی کوتاہی کر بیٹھتا ہے،
پولیس کے ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں، رات بھر حوالات میں اپنی رات کو گزارنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں شرابی میرے دربار سے، میرے گھر سے دور ہو جا، اس حال میں میرے دربار میں اور میرے گھر میں تجھے انٹری نہیں، آنے کی اجازت نہیں، کہ جس حال میں تو نے شراب پی رکھی ہو، نشہ کر رکھا ہو۔ اور جنت کی شراب کیسی ہوگی؟ بدبودار نہ ہوگی، ماں بہن کی تمیز کو بھلانے والی نہ ہوگی، بڑی مزیدار ہوگی، بڑی ذائقے دار ہوگی، اور بڑے مست کر دینے والی اور ہوش و حواس کے باقی رکھنے والی ہوگی۔ اور سرکار نے فرمایا سفید رنگ کی اور صاف شفاف ہوگی۔ احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ چوتھی نہر کو بیان فرما رہے اللہ رب العزت جنت کی، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور ایسی شہد کی نہریں ہوں گی جس کا شہد بالکل صاف ہوگا، شفاف ہوگا، اور کسی قسم کا اس میں کوئی کچرا نہ ہوگا۔ دنیا کے شہد کو دیکھ لیجئے، شہد بیچنے والا آیا، 500 1000 کے نوٹ پر شہد ڈالا، اس کے اوپر آگ لگائی اور اپنی اوریجنلٹی کا اور شہد کے خالص ہونے کا ثبوت دیا۔ وہاں اللہ کو ایسے کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں، جنت کے شہد کے لیے کوئی ثبوت درکار نہیں۔ اللہ نے فرمایا سچے کلام اللہ میں جس کا تذکرہ ہے تو وہ صاف شہد کا تذکرہ ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہد مد مکھیوں کے پیٹ سے نکالا ہوا نہیں ہوگا، کسی مکھی کے پیٹ سے نکلا ہوا شہد نہیں ہوگا، کسی مکھی کا کوئی ڈنک اس میں نہیں ملے گا، کسی مکھی کا کوئی پر اس میں نہیں ملے گا، نہ اس شہد کو صاف کرنا پڑے گا، نہ اس میں موم کا کوئی ذرہ ہوگا، وہ اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کے قدرتی کارخانے سے نکلا ہوا شہد ہوگا۔ یہ اتباع رسول کے فوائد ہیں، اور اتباع رسول کے عوض جو جنت ملنے والی ہے تو یہ ایسی جنت ہے۔ یہ تو کچھ جھلکیاں بیان کی ہے قرآن کریم میں، ورنہ حقیقی معنوں میں اگر جنت کو بیان کرنا چاہے تو ساری دنیا کے تمام سمندروں کی سیاہی ختم ہو جاوے، لیکن اللہ کی اس نعمت بری جنت کا تذکرہ نہیں کر سکتے۔ اچھا جنت جنت جنت، نہریں، شراب، شہد، دودھ، پانی، تو اب کچھ ڈرنا بھی تو چاہیے۔ اتباع کرنے پہ یہ ہے۔ دنیا میں ہم پوچھتے اس کا فائدہ کیا، تو یہ فائدہ، تو اب پوچھئے اس کا نقصان کیا۔ تو اگر اللہ کی نہ مانی، رسول اکرم کی نہ مانی، تو پھر سنیے سورہ دخان غضبناک ہو گئی اس موقع پر۔ فرمایا ان شجرۃ الزقوم، اتباع رسول کی، اللہ کے احکامات کا پاس و لحاظ نہ رکھا تو یہ زقوم کا درخت یہ جہنمیوں کا کھانا ہے۔ زقوم کا درخت، دنیا میں جو پھل ہوتے ہیں، جو درخت ہوتے ہیں، تو یہ پانی کے ذریعے اور سینچائی کے ذریعے نشو و نما پاتے، لیکن مفسرین نے لکھا کہ یہ زقوم کا درخت جو ہے اسے نشو و نما ملے گی جہنم کی آگ سے۔ اور مشرکین مکہ نے اس کا ٹھٹھا بھی اڑایا تھا اور کہا تھا کہ دنیا میں تو نشو و نما پاتے ہیں درخت کس سے؟ پانی وغیرہ سے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں ایسے درخت کا تذکرہ ہے کہ جو نشو و نما پائے گا آگ سے۔ ٹھیک ہے ٹھٹھا اڑا لو، کل قیامت کے دن جب وہی زقوم کا درخت تمہاری خوراک اور تمہارا کھانا ہوگا، اس وقت پھر اپنی کہی ہوئی اور اپنی چلائی ہوئی زبان پر اور اپنی کہی ہوئی باتوں پر پچھتاوا ہوگا، اور پھر پچھتائے کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ بہرحال بات کہیں کی کہیں چلی جا رہی۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، یہ گنہگاروں کا کھانا ہوگا، یہ احکامات الہیہ کو نہ ماننے والوں کا کھانا ہوگا۔ طعام ان کے معنی کھانا،
ڈنر، بریک فاسٹ، اسے جو نام دینا چاہو تو. کل محل کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، اور المحل کے معنی ہے پگھلایا ہوا تانبا. تانبے کو جب پگھلایا جاتا ہے اسے محل کہتے ہیں. کل محل یغلی فی البطون. ہم کہتے ہیں نا دنیا میں تجھے ایسا ماروں گا کہ تو حال بے حال ہو جائے. ابھی حال بے حال نہیں، لیکن اس سے کیا دیتے ہیں؟ مشابہت دیتے ہیں، اس کے جیسا کر دوں گا. تو اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کل محل جیسا پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے. یغلی فی البطون، وہ زقوم کا درخت جو ہے، یغلی میں جو ضمیر ہے وہ لوٹتی ہے کہاں؟ زقوم کے درخت کی طرف. تو یہ جو درخت ہے زقوم کا، وہ پیٹ میں جوش مارے گا جیسا کہ پگھلا ہوا تانبا کسی نے پیٹ میں ڈال دیا ہو. کغلی الحمیم. اور ایک یہاں پر اللہ رب العزت نے ایگزامپل دیا، ہو سکتا ہے سمجھ نہ پڑے تو دوسرا اللہ نے ایگزامپل دیا، جیسا کہ کھولتا ہوا پانی. کغلی الحمیم. پانی کیسے کھولتا ہے تپیلی میں؟ کیا ہم اس پانی کو پی سکتے ہیں؟ اس سے بھی خطرناک ہوگا وہ تو. لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے کہیں تو مچھر کی مثال دی، کہیں مکھی کی مثال دی. اور اللہ رب العزت مثالیں دینے میں اور سمجھانے میں شرم نہیں کرتے. یہ ضابطہ ہے اللہ رب العزت کا، اور یہ عادت اللہ ہے. کغلی الحمیم. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس وقت اگر کوئی چال بازی کرنا چاہا، جیسا ہم دنیا میں چال بازی کرتے، مرڈر کر دیا، چوری کر لی، انلیگل کوئی کام کر لیا، لیکن 10 کی جب پکڑ ہوئی، ہماری بھی ہوئی، لیکن فلا افسر کے گھر پہ مٹھائی کا ڈبہ اور کچھ رقم کا کور پہنچ گیا، تو پھر کیا کرتے وہ افسر؟ آنے جوا دو، آنے. اللہ رب العزت کیا فرماتا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. چھانٹ لو آج اس میں سے گناہگاروں کو، مجرمین کو، چال بازوں کو، بے نمازیوں کو، روزہ نہ رکھنے والوں کو، حج نہ کرنے والوں کو، سرکار کے طریقوں کو روندنے والوں کو، قرآن کو نہ پڑھنے والوں کو، قرآن کی تعلیمات کو بالائے طاق رکھنے والوں کو. پھر کیا کہتے ہیں؟ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم. انہیں پکڑو، اس مجرم کو پکڑو، اس غدار کو پکڑو، اس اللہ رسول کی نافرمانی والے کو پکڑو. فاعتلوہ الی سواء الجحیم. گھسیٹ کر اور پکڑ کر گرہبان سے جہنم کے بیچوں بیچ لے آؤ. پھر کیا فرما رہے ہیں؟ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم. پھر اس کے سر پر اس کھولتے ہوئے پانی کا عذاب بہاؤ. ثم صبوا فوق رأسه، اس کے سر پر، من عذاب الحمیم، اس کھولتے ہوئے عذاب کے پانی کو بہاؤ. اس وقت پھر گڑ گڑانے لگے گا، اس وقت پھر آوازاری کرنے لگے گا، اور اللہ سے کہے گا هل الی مرد من سبیل. کیا لوٹنے کی اور دنیا میں جانے کی کوئی جگہ ہے؟ ایک موقع ہے، لاسٹ چانس ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت کیا فرمائے؟ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. چکھ لے اپنے کیے ہوا کا مزہ. اب تو بڑا معزز تھا، بڑا مکرم تھا، بڑی پہچان تھی تیری دنیا میں، بڑے پولیٹیشین سے اور بڑے سرکاری افسران سے اور بڑے لوگوں سے تیرا تو اٹھنا بیٹھنا تھا. جاؤ، اگر کسی منتری کو بلا سکتے ہو تو بلاؤ، جاؤ کسی پولیس افسر کو بلا سکتے ہو تو بلاؤ. یہاں پر تو کوئی رشوت نہیں ہے. اگر تمہیں کچھ دینا ہے یہاں میں تو عبادات کی کرنسی چلے گی. وہاں ڈالر نہیں چلے گا، وہاں پاؤنڈ نہیں چلے گا، وہاں دراہیم و دنانیر نہیں چلیں گے، وہاں یہاں 500 1000 کے جو نوٹ ہے 2000 کے وہ نہیں چلیں گے. وہاں پر کوئی کرنسی نہیں چلے گی، وہاں پر کوئی فارم ہاؤس نہیں چلے گا، وہاں کوئی فلیٹ نہیں چلے گا، وہاں کوئی آڈی BMW نہیں چلے گی. وہاں تو اللہ کہیں گے لا بھائی کوئی نماز ہو تو دے دے. میں کہاں منع کر رہا ہوں؟ لا کوئی روزہ ہو تو دے دے. میں کہاں منع کر رہا ہوں؟ ہمارے پاس اس وقت دینے کو کچھ نہیں ہوگا. پھر اللہ رب العزت کہیں گے یہی تیرا ٹھکانہ ہے اور تجھے یہیں پر رہنا ہے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ.
جہنمی جو جہنم کا داروغہ ہے، جو جہنم کا پروفیسر ہے، جہنم کا جو پولیس کمشنر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مالک۔ جہنمی جب پکار رہے ہیں وَنَادَوْا يَا مَالِكْ يَا مَالِكْ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، چاہیے کہ تمہارا پروردگار ہمارا فیصلہ کر دے۔ قال، کئی سالوں کے بعد حضرت کمشنر صاحب جواب دیں گے انکم ماکثون انکم ماکثون، ابھی رہو، ابھی تو ابتدا ہے، ارے ابھی تو آگے بہت کچھ باقی ہے، ابھی تو ایک سے ایک آئیں گے اندر سے، کہیں اژدہے نکلیں گے، کہیں قسم قسم کے عذاب ہیں اندر۔ تو اللہ رب العزت سے اگر اس جہنم سے اور اللہ رب العزت کے غضب سے پناہ چاہتے ہو تو اتباع رسول کو اپنی زندگی میں لازم پکڑو۔